وزیر خزانہ اسد عمر کے استعفے نے دنیا بھر میں مقیم پاکستانی کمیونٹی میں ہلچل مچا دی ہے۔ یورپ، مڈل ایسٹ اور دیگر ممالک میں رہنے والے اوورسیز پاکستانیوں نے اسد عمر کے استعفے کو ملک کی معاشی پالیسیز کے لیے سخت دھچکا قرار دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ اس قسم کی صورتحال سے ملک میں بیرونی سرمایہ کاری کا عمل متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ کئی پاکستانیوں نے اس موقع پر مثبت امید کا بھی اظہار کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ اوورسیز پاکستانی کی حیثیت سے ہمیں عمران خان کی نیت پہ کوئی شک نہیں ہے، عمران خان کی نیت صاف ہے، تو ہم یقین کرتے ہیں کہ جو نیا فنانس منسٹر ہے وہ انشاءاللہ اچھا کام کرے گا۔ عمران خان کرکٹ کے دور میں بھی اس طرح کی چینجنگ کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ مدد کرتے تھے۔ ماسوائے سابقہ حکومتوں کے تنقید کے نہ تو معیشت میں کوئی بہتری آئی ہے اور نہ ہی عوام کو کوئی ریلیف ملا ہے۔ الیکشن سے پہلے ان کے بلنگ و بانگ دعووں نے لوگوں میں امید پیدا کر دی تھی کہ شاید ان کی حکومت میں بیرونی سرمایہ کاری آ سکے، لیکن آج ایک اہم وزارت سے استعفے کے بعد ان کی یہ بھی جھوٹی کلی کھل گئی ہے۔ اسد عمر صاحب نے اسٹیپ بیک کر کے اچھا کیا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اگر آپ کے کنٹرول میں کوئی چیزیں نہیں آ رہی تو آپ نے بس ضد میں یا انا میں اس کو کیری آن کرنا ہے۔ کوشش کی انہوں نے اپنی تائیں، لیکن نہ یورو کا ریٹ کنٹرول ہوا، نہ پرائسز کنٹرول ہوئیں، دن بدن مہنگائی بھی بڑھتی گئی۔ اپنی طرف سے ظاہر ہے انہوں نے کوشش کی ہوگی، لیکن اینی ہاؤ وہ پاسبل نہ ہو سکا۔ پاکستان کے وزیر خزانہ کے ریزائن کی خبر سن کر اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ بہت زیادہ تشویش ہے ان کو کہ اگر عمران خان کی ٹیم میں جو سب سے قابل بندہ تھا، جو عمران خان کے بقول میرا یہ فرسٹ بیٹس مین ہے اور اوپنر بیٹس مین ہے، اگر وہی اس حکومت کو چلانے میں ناکام ہو رہا ہے تو ہم یہ اوورسیز پاکستانی اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ ملک جو ہے وہ صدارتی نظام کی طرف جا رہا ہے۔ اسد عمر صاحب نے میرے خیال کے مطابق استعفیٰ دے کر اچھا کیا ہے، کیونکہ لوگوں کا ان پر اعتماد جو ہے وہ دن بدن گرتا جا رہا تھا، اور یورو کا ریٹ، ڈالر کا ریٹ دن بدن روپے کی نسبت سے بہت اوپر جا رہا ہے، روپے کی قیمت گرتی جا رہی تھی۔ ابھی تک پچھلے 7-8 مہینے میں جو بھی انہوں نے اقدامات کیے ہیں وہ کسی طرح اکانومی کو اسٹرانگ نہیں کر پائے، تو آئی تھنک ایک بہتر اسٹیپ ہے کہ وہ پیچھے ہو گئے ہیں۔ اسد عمر صاحب کا استعفیٰ اس ٹائم پہ آنا نہایت افسوس کی بات ہے۔ ایک بار پھر پاکستان نے IMF کے کہنے کو دیکھ لیا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو عمران خان صاحب کی قیادت میں وہ کامیابیاں دے جو ابھی تک نہیں ملی۔ اسد عمر صاحب سے وزارت خزانہ کا قلمدان واپس لے لیا گیا ہے۔ اسد عمر صاحب ایک محنتی انسان ہیں، لیکن ہم جرمنی میں رہنے والے عمران خان کے اس فیصلے کے ساتھ ہیں۔ یہ ایک مشکل فیصلہ تھا، مگر اسد عمر صاحب کی ریپلیسمنٹ سے امید کرتے ہیں کہ پاکستان کے حالات بہتر ہوں گے۔ ماسوائے سابقہ حکومتوں کے تنقید کے عوام کو کسی قسم کی کوئی ریلیف نہیں مل سکا اور نہ ہی معیشت میں کوئی تبدیلی آئی۔ ان کے بلنگ و بانگ دعووں سے یہ امید پیدا ہو گئی تھی کہ شاید بیرونی سرمایہ کاری ملک میں آ سکے، لیکن آج ایک اہم وزیر کے استعفے نے اس کی بھی کلی کھول دی ہے، اور وزیر اعظم صاحب سوائے اس کے کہ جیل بھیج دوں گا، کوئی یا نارو نہیں ہوگا، کسی قسم کا بھی عوام کو ریلیف نہیں دے سکے۔ اسد عمر صاحب کو استعفیٰ نہیں دینا چاہیے تھا۔ یہ پاکستان کی معیشت کے لیے اچھا بندہ ہے، اور انشاءاللہ اگلے جو 2, 3, 4, 5 سال ہے انشاءاللہ اور بھی پاکستان کو بڑھائے گا۔ عمر پاکستان کے لیے اچھا تھا، یہ سچا بندہ تھا، اور عمران خان نے اس کو تبدیل کیا تو بعد میں عمران خان کو پریشانی کرنا پڑے گا۔ اسد عمر صاحب نے جو استعفیٰ دیا یہ ملک کے لیے، معیشت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ یہ پڑھا لکھا آدمی ہے، سمجھدار آدمی ہے۔ 8 مہینے میں کوئی جو ہے نا یہ ملک میں جو انویسٹمنٹ آ رہا ہے یا آیا ہوا ہے اس کے لیے اچھا اقدام نہیں ہے۔ اسد عمر صاحب کو استعفیٰ نہیں دینا چاہیے، کیونکہ اس سے ملک کی معیشت کو اور بھی نقصان ہو جائے گا۔ 1 سال میں انہوں نے جو کام شروع کیے، جو طریقہ کار ہے، امید ہے یہ تو ماشاءاللہ اچھی کی طرف جا رہے ہیں، تو عمران خان صاحب کو چاہیے کہ اس کا استعفیٰ نہ لے، ان کو برقرار رکھا جائے۔ اسد عمر سے آج استعفیٰ دیا گیا ہے، انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے، لیکن ہمیں اپنے کپتان پہ، اپنے قائد پہ پورا اطمینان ہے کہ وہ انشاءاللہ تعالی ان سے بھی بہتر اور ملک کے لیے جو بھی بہتر ہوگا وہ وزیر خزانہ چنیں گے۔ آج کا اسد عمر کا جو فیصلہ تھا بڑا قابل تحسین تھا۔ انہوں نے پاکستانی پرائم منسٹر کی تعظیم کی، اور وہ جتنا پاکستان کے لیے پرفارم کر سکتے تو انہوں نے پاکستان کی سرو کیا۔
जिन हालात में उन्होंने परफॉर्म किया उसके लिए वो काबिल तस्लीम है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो फिर नेचुरली इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी आएगी। तो एक असद उमर पे क्रिटिसिज्म बहुत था, फिर उसके जाने से प्रॉब्ली कोई टेक्नोक्रेट अगर लेके आते हैं तो उसे मेरा ख्याल है मईशत के हालात बेहतर होंगे इंशाल्लाह। मेरा नहीं ख्याल कि असद उमर साहब के जाने से जो तसलसल है चीज़ों का उसको कोई फ़र्क पड़ेगा। उनकी जगह नया बंदा टेकअप करेगा जहाँ पे वो छोड़ के जा रहे हैं। जहाँ तक पॉलिसीज़ का तल्लुक़ है, IMF वालों के साथ आलमोस्ट कंप्लीट डील हो चुकी है। ही जस्ट केम बैक फ्रॉम अमेरिका, तो नेक्स्ट मंथ में वो आ रहे हैं और आके फाइनलाइज कर देंगे इस डील को IMF वाले। जैसा कि आप जानते हैं, नाअहल हुकूमत का नाअहल वजीर आज जा चुका है और हम लोग जो ओवरसीज़ में रहते हैं, हम लोग यहाँ से इन्वेस्टर पाकिस्तान लेके जाना चाहते हैं, मगर इस नाअहल हुकूमत ने हमें हर जगह पे कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा है। अभी मैंने सुना कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर साहब ने रिज़ाइन दे दिया। बड़े अफसोस की बात है कि उन्होंने मतलब है कि अभी शुरुआत है, पाकिस्तान तरक्की में जा रहा है, तो उन्होंने रिज़ाइन दे दिया। तो उनको रिज़ाइन नहीं देना चाहिए था। आज जो खबर आई है जनाब असद उमर साहब की, इसके बारे में तो हम शुरू से ही कह रहे हैं कि ये एक नाअहल हुकूमत है और नाअहल वज़ीर ख़ज़ाना था। तो ये जो नाकामी है ये पूरी तरह PTI की नाकामी है। आज पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर साहब से इस्तीफ़ा तलब कर लिया गया और वो जिस तरह मुस्ताफ़ी हुए, उनकी 8 माह की कारकर्दगी पे ये एक बड़ा सवालिया निशान है। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल में और ख़ास तौर पे IMF के साथ मुज़ाकरात करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना का यूं मुस्ताफ़ी होना कोई एक अच्छा सिग्नल नहीं है। देखें जी, हमें असद उमर के इस्तीफे को इतना इशू नहीं बनाना चाहिए। पूरी दुनिया में कैबिनेट मेंबर चेंज होते रहते हैं, दैट्स नॉट अ बिग डील। अगर खान साहब को या असद उमर साहब को लगा है कि वो इस जॉब के लिए ठीक नहीं है तो इट्स ओके, मे बी दे विल फाइंड अ राइट पर्सन और बेटर देन असद उमर। तो इंशाल्लाह हमें खान साहब की सलाहियतों पर और उनकी नीयत पर हमें कोई शक नहीं है। हाल आपके साथ है और पाकिस्तान PTI हुकूमत के साथ है, इमरान खान के साथ है। आप भी PTI के साथ काम करते रहें, इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। असद उमर का इस्तीफा मैं नहीं समझता कि ये काफ़ी है। असद उमर को अवाम से माफ़ी मांगनी चाहिए कि उसने पाकिस्तान की कौम को पिछले 5 साल झूठ बोल के उनको मिसगाइड किया और जब उनकी बारी आई धोखे से अवाम को धोखा दिया और जो लाने वाले थे वो भी इनके धोखे में आ गए कि ये शायद बड़े रस्तू हैं और पाकिस्तान को जो है वो संभाल लेंगे। पाकिस्तान की आज की जो बर्बादी है, जो फाइनेंशियली तौर पर जो पाकिस्तान कोलैप्स हुआ है, वो इन नालायकों और झूठों की वजह से है। वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर की तब्दीली एक इलामती तब्दीली है। इससे पाकिस्तानी मईशत में या पाकिस्तान की माशी पॉलिसीज़ में कोई बड़ी तब्दीली नहीं आएगी, इसलिए कि पाकिस्तानी मईशत एक ऐसे फेज से गुजर रही है जिसमें ये बात वाज़ा हो गई है कि पाकिस्तान में जिनको कहते हैं बुनियादी स्ट्रक्चरल चेंजेस की ज़रूरत है, यानी जो ढांचा है मईशत का उसमें तब्दीली लाने की ज़रूरत है। और वो तब्दीली उसी वक्त आएगी जबकि पॉलिसी बनाने वालों को, जिनमें वज़ीर ख़ज़ाना भी शामिल होते हैं, लेकिन वज़ीर ख़ज़ाना तो सिर्फ एक सरबराह होते हैं, असल में तो नीचे मईशतदां होते हैं। और मईशतदां जो हैं यानी माहिरीन इक़्तिसादियात वो हमेशा से वही रहे हैं और हमारे पाकिस्तानी जो माहिरीन इक़्तिसादियात हैं वो बहुत अच्छे हैं, आलमी इदारों में जाके बड़े कामयाब होते हैं। पाकिस्तान में इसलिए कामयाब नहीं हो पाते कि वहाँ उनको पॉलिसी साजी की वो आज़ादी नहीं होती जिसकी ज़रूरत है। PTI का वज़ीर ख़ज़ाना इस तरह जब दुम दबा कर घर चला गया है तो इससे ये साबित होता है कि ये कठपुतली गवर्नमेंट जो है वो फिलाप हो चुकी है और इससे ये साबित होता है कि लोगों पे कमज़ोर कंधों पे बंदूक रखकर जो है वो नहीं चलाई जा सकती। हकीकत ये है, हम तो पहले ये कहते थे कि ये कठपुतली गवर्नमेंट कब तक जो है वो काम करेगी, लेकिन आज पाकिस्तानियों की कमर टूट चुकी है जिन्होंने इन लोगों पर इतना ट्रस्ट किया और उनको कहा कि ये मुल्क को अपना वोट का हक दिया और कहा कि ये पाकिस्तान में तब्दीली लाएंगे।
ایک بہت ہی تشویشناک بات جو سننے میں آ رہی کہ اسد عمر صاحب جو ہمارے حکومت پاکستان کے لیگ کے ہڈی جس کو کہہ سکتے ہیں، انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے. اور اندر کی بات تو خدا ہی جانتا ہے کیوں انہوں نے استعفیٰ دیا. پاکستان پہ جو ہے وہ معاشی بحران تو بہت زیادہ تھے، ان پہ پریشر بھی بہت تھا. اور اسد عمر جیسے انسان جس پہ پورے پاکستان کو فخر تھا اور امید تھی کہ وہ پاکستان کے معاشی حالات کو سدھارنے میں بہت ہی اہم کردار ادا کریں گے، کیونکہ ان کے بارے میں جتنی بھی یعنی باتیں سننے کو ملی ہے، یعنی نہایت ایماندار، تجربہ کار، اور ان کی قربانی تھی اس جو پاکستان کے وہ خزانہ کے جو چیئرمین بنے، وہ ان کی قربانی کو ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ اس میں آنا نہیں چاہتے تھے. انہوں نے اپنی اچھی خاصی نوکری چھوڑ کے اس پہ آئے، پاکستان کو ایک خوشحال پاکستان بنانے کی خاطر، ایک نیا پاکستان بنانے کی خاطر. گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے کوئی اچھا سائن نہیں ہے میں سمجھتا، مگر معیشت کی جو صورتحال تھی گورنمنٹیں بہتر جانتی ہیں. اسد عمر ایک قابل آدمی تھے اور ان کا جانا جو ہے وہ اس موقع کے اوپر، جب ابھی گورنمنٹ کو بنے 8 ماہ ہوئے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کنٹینیو کرنا چاہیے تھا. مگر جو غلطیاں ان سے ہوئی ہیں، وزیر اعظم صاحب کو بھی ان پہ نظر ثانی کرنی چاہیے تھی. اور ہمارے خیال میں یہاں جو باہر کے گریس کے حالات ہیں، یہاں بھی ایسی صورتحال تھی کچھ عرصہ پہلے، مگر ان کی حکومت نے بر وقت فیصلے کر کے اس کو اچیو کیا ہے. جو بھی وزیر ہے پاکستان میں وہ ایک بات ایک دن کچھ کرتے ہیں، دوسرے دن کچھ کرتے ہیں. مگر ان کو جب 2 دن پہلے پوچھا جا رہا تھا وفاقی وزراء سے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں کوئی ایسی بات نہیں، کوئی تبدیل نہیں ہو رہا. مگر آج جب یہ تبدیل ہو گیا تو اب کس پر یقین کیا جائے. مگر پاکستانی کمیونٹی بھی گو بگو کا شکار ہے، وہ اس لیے کہ پاکستان میں جو مہنگائی کا دور چل رہا ہے اس کا اثر تارکین وطن پر بھی پڑا ہے. وہ اس طرح کہ جب ہم پاکستان میں 200 یورو یا 300 یورو بھیجتے تھے، اب ہمیں 400 یا 500 یورو بھیجنا پڑتا ہے. اس کے سلسلے میں ادھر ہماری کمائی تو وہی ہے، جو ہمارا اپنا ذاتی بجٹ تھا اس میں بھی بہت فرق پڑا ہے، اور ہم بھی سوچنے پر مجبور ہیں کہ ہم کیا کریں. اسد عمر صاحب کا ریزائن جو ہے وہ اس کا وقت ٹھیک نہیں ہے، ٹائمنگ ٹھیک نہیں ہے. اس لیے ایک طرف IMF سے بات ہو رہی ہے، اس کا وعدہ ہونے جا رہا ہے، دوسری طرف جو ہے بجٹ سر پہ آیا ہوا ہے، تیسرا جو ہے وہ اس وقت جو اتنے بزنس مین ہیں ورلڈ لیول پہ ان کا پاکستان میں آنا اور اس کے بعد پاکستان نے اپنا اعتماد لوز کرنے کے خطرات پھیل گئے. اس لیے ٹائمنگ ٹھیک نہیں ہے. اس قوم کو بہتر سے بہتر وزیر خزانہ دینا چاہتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ ہمارے اسد عمر صاحب کا بہت بڑی ایک عظمت ہے کہ اس نے ریزائن دے کے دوسری کسی اچھے مالیات کے وزیر کو لے کے آئے تاکہ پاکستانی قوم ترقی کر سکے.